یہ سورۃ العصر، اس کی قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ، فرمایا کہ اگر قرآن مجید کا کوئی اور حصہ نازل نہ بھی ہوتا، صرف سورۃ العصر نازل ہو جاتی، فرمایا یہ اکیلی سورۃ العصر ہی پوری امت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یہ سورت کی برکت ہے۔ اور یہ بھی موجود ہے کہ صحابہ کرام جب آپس میں ملتے ایک دوسرے سے، تو جہاں وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے، آپس میں گفتگو ہوتی، کلام ہوتا، تو وہاں صحابہ کرام جب بھی آپس میں ملتے تو ان کا معمول تھا جہاں سلام، دعا، جواب، کلام وغیرہ ساری باتیں ہوتی، وہاں وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر بھی سنایا کرتے تھے۔ جب بھی ملتے آپس میں ایک دوسرے کو سورۃ العصر سناتے، تو گویا صحابہ کرام کے درمیان بھی اس سورت کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آئیے ہم کوشش کرتے ہیں اس سورت کو زبانی یاد کرنے کی۔ تو گزشتہ کلاس میں باقاعدہ طریقہ کار بتایا گیا تھا زبانی یاد کرنے کا۔ اس کا طریقہ کار یہ کہ پہلے میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ نے مجھ سے سن کر بولنا ہے، 3 مرتبہ ہم یوں پڑھیں گے، اس کے بعد پھر میری اور آپ کی آواز اکٹھی، ہم اکٹھے مل کے پڑھیں گے 3 مرتبہ، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ نے خود اکیلے ہی پڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور زبانی پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ تو اسی آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم بھی اعوذ باللہ سے باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ ذرا غور کریں، بسم اللہ یہ کھڑی زبر آ رہی، الرحمن کھڑی زبر کی وجہ سے آواز کو لمبا کر، الرحیم یا مد آ رہی، الرحیم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلے ہم اتنا حصہ یاد کرتے ہیں، والعصر 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 جی اکٹھی بات، والعصر 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 والعصر۔ آگے ہم اتنا یاد کرتے ہیں، ان الانسان ان الانسان ان الانسان ان الانسان۔ غور کریں، الف خالی اور اس سے پہلے والے حرف پر جبر، تو آواز کو لمبا کرنا ہے، ان الانسان ان الانسان ان الانسان ان الانسان اکٹھی بات، ان الانسان ان الانسان ان الانسان ان الانسان ان الانسان ان الانسان لفی خسر لفی خسر لفی خسر۔ لفی خسر۔ جی میں یہاں روک رہا ہوں، اگر ہم لا فی پڑھیں ٹھیک ہے، کیا غلطی کی میں نے؟ لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر کی آواز کو لمبا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک انسان لفی خسر گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ یہ ترجمہ کب بنے گا؟ جب ہم لفی درست پڑھیں گے۔ اگر میں پڑھوں لا فی جس طرح ہمارے معاشرے میں پڑھا جاتا ہے ایسے، ان الانسان لا فی پڑھ دیا جاتا ہے، لا فی خسر، تو لا کا مطلب آپ جان چکے ہیں، لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، تو پھر معنی کیا بن جائے گا؟ بے شک انسان گھاٹے میں، معنی بدل گیا نا۔ یہ دیکھیں، یہ زبر کی آواز کو لمبا کرنے سے معنی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ لفی خسر لفی خسر لفی خسر لفی خسر لفی خسر لفی خسر کٹھی بات، لفی خسر لفی خسر لفی خسر لفی خسر لفی خسر لفی خسر۔ غور کریں، یا کے اوپر کیا ہے؟
जज़म 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 नहीं, जज़म ठीक है। और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे या मद्दा बन रही है, यानी ये वो या है जिसकी आवाज को लंबा करके पढ़ना है। लफी खुस जी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे साथ मिलके बोले वल अस्र, मेरे साथ मिलके इकट्ठी बात, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। जी आप खुद पढ़ें, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। जी आगे इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्लल्लज़ीना आमनू, इकट्ठी बात, इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्लल्लज़ीना आमनू, वअमिलुस सालिहाति, वअमिलुस सालिहाति, वअमिलुस सालिहाति, वअमिलुस सालिहाति, वअमिलुस सालिहाति, वअमिलुस सालिहाति, इकट्ठी बात, वअमिलुस सालिहाति, वअमिलुस सालिहाति, वअमिलुस सालिहाति, वअमिलुस सालिहाति, वअमिलुस सालिहाति, वअमिलुस सालिहाति। अब देखिए यहाँ पर सौ अलिफ खाली, उससे पहले वाले हर्फ पर जबर, यहाँ अलिफ खाली, उससे पहले वाले हर्फ पर, इसलिए हम सालिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि। वतवासौ बिल हक़्क़ि। जी यहाँ देखिए वाव के ऊपर जज़्म और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर, ये वाव मद्दा बांध रही है? नहीं बांध रही। वाव मद्दा कब होती है? जब वाव के ऊपर जज़्म हो और उससे पहले वाले हर्फ पर यहाँ जबर है, ठीक है? तो ये वाव मद्दा नहीं। वतवासौ बिल हक़्क़ि, वतवासौ बिल हक़्क़ि। ये अलिफ मद्दा बांध रहा है? अलिफ खाली है और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर, जबर होगा तो अलिफ। वतवासौ बिल हक़्क़ि, 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 वतवासौ बिस्सब्र, वतवासौ बिस्सब्र, वतवासौ बिस्सब्र, वतवासौ बिस्सब्र, वतवासौ बिस्सब्र, वतवासौ बिस्सब्र, इकट्ठी बात, वतवासौ बिस्सब्र, वतवासौ बिस्सब्र, वतवासौ बिस्सब्र, वतवासौ बिस्सब्र, वतवासौ बिस्सब्र, वतवासौ बिस्सब्र, वतवासौ बिस्सब्र। देखें सीख भी रहे हैं और अपनी झोलियों को, अपने दामन को नेकियों से भी भर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन क़रअ मिनल क़ुरआनी हर्फन फलहु अशरु हसनात। फरमाया जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा उसके लिए 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ, 10 दर्जे बुलंद। और फिर हुज़ूर फरमाते हैं, ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन बल अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। हुज़ूर फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये अलिफ लाम मीम पूरा एक हर्फ है, नहीं, बल अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। अलिफ एक अलग हर्फ है, लाम एक अलग हर्फ है, मीम एक अलग हर्फ है। वह जो इतना पढ़ता है अलिफ लाम मीम, 30 नेकियां मिली, 30 गुनाह माफ हुए और 30 दर्जे बुलंद हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये देखिए हमने कितने हरूफ पढ़े,
اور کہ سیکھ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نیکیوں کے خزانے بھی حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ حدیث پاک سنیے, کچھ نہ کچھ فرق آنا چاہیے. پہلے میرے ساتھ مل کے پوری سورت پڑھیں, پھر آپ نے خود پڑھنی ہے. جی میرے ساتھ مل کے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آپ خود پڑھیں کہ آواز میں, بلند آواز سے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم. کون سا زمانہ, کون سی گھڑی, کون سا وقت؟ میں والعصر, مختلف نے اس کی مختلف تفسیریں بیان کی, لیکن جس تفسیر کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا وہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کو زمانوں سے کیا غرض. ہاں جی, اللہ کو زمانوں سے کیا غرض. تو اہل محب نے اس کی تفسیر کیا کی, انہوں نے کہا اس زمانے سے مراد زمانہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے اپنے محبوب کے زمانے کی. مجھے اپنے محبوب کے زمانے کی قسم, مجھے ان گھڑیوں کی قسم, مجھے ان لمحات کی قسم جن لمحات میں میرا محبوب سانسیں لیتا رہا اور اپنی ظاہری حیات میں رہا. فرمایا والعصر, مجھے اس زمانے کی قسم. کیا ان کا معنی ہوتا ہے بے شک, انسان, بے شک انسان, لفی خسر, گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. لیکن فرمایا سارے انسان نہیں, الا الذین آمنوا, فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. چار چیزیں بیان کی. فرمایا جس کے پاس چار چیزیں ہیں وہ خسارے میں نہیں ہے, وہ خسارے میں نہیں ہے. اور جس کے پاس یہ چار چیزیں نہیں وہ خسارے میں. وہ ظاہر دنیا میں جتنی مرضی ترقی, عروج, بلندی, رفت, عزت, عظمت حاصل کر لیں, لیکن اللہ فرماتا ہے وہ پھر بھی گھاٹے میں, وہ پھر بھی خسارے میں, وہ پھر بھی نقصان میں. وہ کون ہے؟ فرمایا جو خسارے میں نہیں, میں وہ ہے جن کے پاس سب سے پہلے ایمان, ایمان کی دولت. ان لوگوں کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, نیک کام کیے, اچھے عمل کیے, وتواصوا بالحق, حق کی تاکید کرتے رہے, حق کا پرچار کرتے رہے, حق بات کی تاکید تلقین کرتے رہے, حق کے ساتھ چمٹے رہے, حق پر ڈٹے رہے. وتواصوا بالصبر, اور صبر کی تلقین کرتے رہے, دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے, اور خود بھی صبر کا دامن تھام کر رکھا, اور صبر کے ساتھ چمٹے رہے, اور صبر کے ساتھ وابستہ رہے. فرمایا جس کے اندر یہ چار خوبیاں ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہے. وہ چار خوبیاں کون سی؟ ایمان, عمل صالح, نیک عمل, اور حق پر قائم رہنا, حق پر ڈٹ جانا, اور حق کی ہی تلقین کرنا, حق کی تاکید کرنا, اور صبر کا دامن تھامے رکھنا, اور صبر کی تلقین اور تاکید کرتے رہنا. ٹھیک ہے.